الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کا یہ 14واں کلاس ہے، اور سب سے پہلے ہم اپنا دلی جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل فرمائے، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ کلاس بہت ہی اہمیت رکھنے والا کلاس ہے، کیونکہ اس کلاس میں ہم دین کا بیسک نالج حاصل کرتے ہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ نالج کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس طرح کے جو کلاسز ہوتے ہیں، ان کلاسز میں حاضر ہونا، ان کلاسز کی معلومات کو نوٹ کرنا، اور ان کلاسز کی معلومات کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج بھی ہم قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے کچھ چیپٹرز سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن میں آج ہم سورہ المسد کو سمجھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتہ سنیں گے بھی۔ تو آج ہم سورہ المسد کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آ سکا، اور نہ اس کی کمائی، جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کام آ سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا، جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی، جس کا نام ام جمیل تھا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ حمالہ، ڈھونے والی، الحطب، لکڑیاں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، رسی ہے کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی، کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ ہے سورہ المسد۔ اس میں ابو لہب کی نندا کی گئی ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل۔ اس سورہ میں انہیں میاں بیوی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں کی نندا بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہہ دیا تھا کہ ابو لہب ہلاک ہوا، برباد ہوا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ابو لہب جنگ بدر کے یدھ کے کچھ ہی دنوں کے بعد عدسیہ نام کی ایک بیماری اس کو لگ گئی، اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بہت ہی خطرناک طریقے سے وہ مرا تھا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ جب سخت بدبو پھیلنے لگی تو بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے دور سے ہی اس کے جسم پر مٹی اور پتھر ڈال کر کے اس کو زمین میں دبا دیا۔ یہ ہے انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا زندگی میں ہی۔ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ کس سندرب میں اتری ہے، یعنی اس کی شان نزول کیا ہے، کس سندرب میں یہ سورہ اتری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ پہ جو سندیش ہے اس کو کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صفا کی ایک چوٹی تھی، اس چوٹی پہ چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یا صباحا۔ اس میسیج کے ذریعہ
پیغام دینا مقصد تھا کہ سب کے سب آ جاؤ، خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے، تمہارے اوپر کوئی خطرہ اترنے والا ہے۔ چنانچہ مکہ کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سارے لوگوں کو ایک اللہ کا سندیش دیا، ایک اللہ کا میسج پہنچایا۔ تو ان کا چچا ابو لہب جو تھا، اس نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، کیا اسی کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ تو اسی سندرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، سورہ المسد، جس میں ابو لہب کی نندا کی گئی تھی۔ اس سورہ کے اترنے کے بعد ابو لہب کے لیے بہت آسان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور کہتا کہ دیکھو محمد، میں نے اسلام قبول کر لیا، اور تیرا رب کہتا ہے، تیری کتاب کہتی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہوا، وہ جہنمی ہے، اور میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں کہہ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ جہنمی ہے۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوئی۔ اس کے لیے آسان تھا کہ جا کر کے کہہ دیتا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس میں جو کہا کہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی، تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے، ابو لہب کی بیوی ہے جس کا نام ام جمیل تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں ڈالتی تھی، کانٹے ڈالتی تھی تکلیف پہنچانے کے لیے، یا اشارہ ہے اس کی چغل خوری کی طرف، کیونکہ وہ چغلی کھایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برکیف ہمیں اب جواب دیجیے، سورہ المسد میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ ابو لہب کا۔ جی ابو لہب کا، بالکل۔ یہ سورہ کس سندرب میں اتری؟ کس سندرب میں یہ سورہ اتری؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا چوٹی سے پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تو ابو لہب نے پہلی مرتبہ اپنے بھتیجے کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا، تو کہا کہ تیری بربادی ہو، تو نے کیا اسی لیے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا؟ تو اس سندرب میں یہ سورہ المسد اتری ہے۔ اس میں کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ابو لہب کا۔ اچھا، تیسرا سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ابو لہب جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر لیتا تاکہ قرآن کو جھٹلا سکے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں ممکن تھا کہ وہ اسلام قبول کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن کیوں نہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت ہی نہیں دی۔ ہاں، ہدایت دینا نہیں لکھا تھا۔ اس سے کیا ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جی، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، لیکن آپ ہماری بات پر دھیان دیجئے، پوائنٹس نوٹ کیجئے، پھر میں سوال کروں گا۔ عقیدہ میں ہم سیکھیں گے آخرت پر ایمان۔ ہم جان چکے ہیں کہ موت آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں۔ پھر ایک دن سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی۔ انسانوں اور جنات کو اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ ان کا حساب ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ جنتیوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر ایک پل جما رکھا ہے جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں نیک تھے تو اسی سے گزر کر کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر برے تھے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے تو اسی پل سے جہنم میں گر جائیں گے۔
پھر اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ ساری بات ہم پچھلے ہفتہ جان چکے ہیں. آج ہم جانیں گے جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. جنت کیا ہے؟ یہ نعمت کی جگہ ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے. کن کے لیے تیار کیا ہے؟ نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور جنت میں جو لوگ بھی داخل ہوں گے وہ جوانی کی عمر میں داخل ہوں گے، مرد اور عورتیں بھی، سب کے سب 33 سال کی عمر میں ہوں گے. کتنے؟ 33 ایئرس کی عمر ہوگی ان کی. جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، لوگ بیمار بھی نہیں ہوں گے، اداس بھی نہیں ہوں گے، وہاں تکلیف بھی نہیں آئے گی، کوئی بھے بھیت بھی نہیں ہوگا، ڈر بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا، اور وہاں موت بھی نہیں آنے والی ہے. ہمیشہ ہمیش کی نعمت. وہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہوگا. وہاں پر ایسے بھون میں جنتی رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی سروس کے لیے، ان کی سیوا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان کے آس پاس دوڑتے ہوں گے، اور وہ ہوں گے بھی بہت زیادہ خوبصورت. جنتیوں کو پرندے کا گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور سونے چاندی کے گلاس میں ان کو پینے کے لیے چیزیں پیش کی جائیں گی. وہاں جنت میں نہر بھی ہوگی، 4 طرح کی نہریں ہوں گی. خالص شدھ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شدھ شہد کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی. لیکن شراب کون سی؟ ایسی شراب جس سے عقل پر پردہ نہیں پڑے گا، پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی، سوادشٹ ہوگی. کتنی طرح کی نہریں ہوں گی؟ 4 طرح کی نہریں ہوں گی. دودھ کی نہریں، شدھ شہد کی نہریں، شراب کی نہر، اور پانی کی نہر. جنتیوں کو حوریں ملیں گی. اس حور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا. اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پہ جھانک دینا تو پوری زمین میں روشنی پھیل جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے پوری زمین. ایک عورت اگر جھانک دے پھر کیا حال ہوگا اس کا جس کو بیوی کے طور پر ایسی حوریں ملیں گی. اسی طریقے سے جن عورتوں کے پاس شوہر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے شوہر کا بھی انتظام کرے گا. تو بہتر زندگی ہوگی جنت کی زندگی، اور جنت میں لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سمانت کرے گا سب سے زیادہ نعمت دے کر کے. وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. ساری نعمتیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی بہت اہمیت رکھنے والی ہوں گی، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ خوش کرنے والی جو نعمت جنتیوں کے لیے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو چلیں ہمیں جواب دیجئے، پل صراط کیا ہے؟ پل صراط جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ پل بنایا جس سے ہر ایک مسلمان کو گزرنا ہو. جہنم کے اوپر، جنت پہ نہیں، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اور جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33 ایئرس. جی بالکل جواب صحیح ہے. جنت کی نہریں کتنی ہوں گی؟
4 نہریں ہوں گی، ہاں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ جی، جنت میں سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو کیا ملنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جی، جواب بالکل صحیح ہے۔ چلیں اب جہنم کی طرف چلتے ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ یہ سزا کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے گزر گئے تو گناہ گار بھی جہنم میں جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ کفر پر مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو تو فالو کرتے تھے لیکن کچھ گناہ بھی کیا تھا، تو اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا گناہ کے اعتبار سے، اور چاہے گا تو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلیں گے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایمان پر مرنے والے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ یہاں کی جیسے چاول اور روٹی نہیں، پینے کے لیے جہنمیوں کو، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ پہ جلنے کی وجہ سے نکل رہا ہوگا نا، وہ پیپ اس کی ایک نہر ہوگی اور وہ پیپ بھی کھولتا ہوا ہوگا، گرم اور کھولتا ہوا پیپ ان کو جب پیاس لگے گی تو ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھٹ جائے گا، ان کی اتریاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور پھر ایسے ہی ان کو سزا دی جاتی رہے گی۔ کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ زقوم ملے گا، جو زہر سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کے اندر زہر پھیل جائے۔ فَكَيْفَ بِمَن يَكُونُ طَعَامُهُ، ذرا سوچو کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ جہنم میں کپڑے جو پہنائے جائیں گے، کس چیز کے کپڑے ہوں گے؟ لباس کس چیز کا ہوگا؟ جہنم میں آگ کا لباس دیا جائے گا، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جس سے انہیں پیٹا جائے گا اور ہر طرح سے ان کو تکلیف دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں جو آگ ہوگی جس میں ان کو جلنا ہوگا، یہ آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہوگا۔ کتنا؟ 70 گنا زیادہ یہ آگ ہوگی، اور اس میں لوگوں کو جلایا جائے گا جو جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ سوچیں، ہم جنت میں جانا پسند کرتے ہیں یا جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ جنت میں جانا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانیں، اس کے رسول کی مانیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ جہنم سے مکتی پانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اللہ پر ایمان لائیں، قرآن پر عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو بتائیے جہنم کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے کافروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم بنایا۔ اچھا، صرف غیر مسلم ہی جہنم میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے؟
गुनहगार लोग। ہاں جو گناہگار ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ان کو جہنم میں بھی داخل کرے گا، لیکن ایک نہ ایک دن جو گناہگار ہیں اور ایمان پر مرے ہیں وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ بہت خوب۔ زقوم کیا ہے؟ زقوم زقوم کا پیڑ ہے وہ، ایک پیڑ ہے جو سب لوگ شرکت کیجئے۔ ہاں پورا ساتھ کا جھاڑ ہے۔ بالکل، زقوم کھانے کے طور پر دیا جائے گا جہنمیوں کو، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کے اندر زہر پھیل جائے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ان کے جسم کا ان کے جسم سے نکلنے والا پیپ جو کھولتا ہوا ہوگا، اس کی ایک نہر ہوگی، اسی میں سے نکال کر کے ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عطریاں باہر ہو جائیں گی۔ جی، جہنمیوں کے لباس کس چیز کے ہوں گے؟ آگ کے بنے ہوں گے۔ جی، جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ جی، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگی۔ جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ نکاح، فقہ میں ہم شادی کے بارے میں جان رہے تھے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے جانا تھا کہ شادی کے ذریعہ شوہر بیوی ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہم نے بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتی ہو وہ شادی کر لے، اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو کوئی شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شہوت قابو میں آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ نکاح کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کو سکون ملتا ہے، اس کی وجہ سے ایک انسان کی نسل بڑھتی ہے، اس کا ونش چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان اشلیلتا سے، بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہو پاتی ہے، ان کے اخراجات اور خرچہ کا انتظام بھی ہو پاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایک انسان اس کے ذریعہ اپنی عزت کی حفاظت کر پاتا ہے اور حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ نکاح کی 4 شرطیں ہیں، یہ ہم نے بتایا تھا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ شوہر بیوی کی تعین ہو، کون شوہر ہوگا کون بیوی ہوگی، تعین ہو جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شوہر بیوی ایک دوسرے سے راضی بھی ہوں، ایسا نہیں کہ زبردستی شادی کی جائے، تو زبردستی کی شادی صحیح نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر عورت کا ولی بھی ہو، عورت اپنے سے جا کر کے بھاگ کر کے کوئی بچی شادی کر لیتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو عورت اپنی شادی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے، ابھی بھاوک کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر نکاح پر 2 عادل گواہ بھی پائے جائیں، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، 2 عادل گواہ ہو، نیک گواہ ہو۔ تو یہ باتیں پچھلے ہفتہ گزر چکی ہیں۔ آج ہم کیا جانیں گے؟ آج ہم جانیں گے وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اسلام میں کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیں اور انہیں نوٹ بھی کریں۔ جن عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، ان میں کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے،
اور کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی کچھ وقت کے لیے وقتی طور پر حرام ہے۔ اس اعتبار سے محرمات عورتوں کی جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے دو شکل ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم ہمیشہ کے لیے حرام عورتیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جن سے شادی وقتی طور پر حرام ہے۔ تو وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ تو ان میں کچھ عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں ہیں جو سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے حرام عورتوں میں کچھ عورتیں ہیں جو رشتہ بننے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، خاندانی رشتہ نسب کے رشتے سے، اور کچھ عورتیں ہیں جو سبب کی وجہ سے حرام ٹھہرتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ٹھہرتی ہیں وہ 7 طرح کی عورتیں ہیں۔ کتنی؟ 7 طرح کی عورتیں۔ پہلے نمبر پر ماں، اور ماں کے اندر دادی بھی آ جائے گی، نانی بھی آ جائے گی، اور اس کے اوپر تک وہ سب محرم ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے نمبر پر ماں۔ دوسرے نمبر پر بیٹی، اور بیٹی کے اندر پوتی بھی آ جائے گی، اور اس کے نیچے تک جتنی بھی عورتیں آئیں وہ سب حرام ہیں۔ تو بیٹی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر بہن، بہن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ بہن سے مراد چچا کی بیٹی نہیں ہے، خالہ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ بہن سے مراد ہے اپنی بہن یا سوتیلی بہن، تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ چوتھے نمبر پر بھانجی، یعنی بہن کی بیٹی، اور پھر اس کی بھی بیٹی، پھر اس کی بھی بیٹی نیچے تک۔ اور 5ویں نمبر پر بھتیجی، یعنی بھائی کی بیٹی، اور پھر بھائی کی بیٹی اور نیچے تک، وہ سب سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور 6 نمبر پر خالہ، اور 7ویں نمبر پر پھوپھی۔ کتنی عورتیں ہوئیں؟ 7 عورتیں ہوئیں۔ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، اور خالہ، اور پھوپھی۔ یہ 7 عورتیں ہوئیں جو نسب کی وجہ سے حرام ٹھہرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، وہ 6 طرح کی عورتیں ہیں۔ کتنی؟ 6 طرح کی عورتیں ہیں جو کسی سبب سے حرام ٹھہرتی ہیں، اور یہ اسباب کئی ایک ہیں۔ پہلے نمبر پر لعان کرنے والے پر اس کی بیوی جس کے ساتھ لعان کیا ہو حرام ٹھہرتی ہے۔ لعان کیا ہے؟ نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے۔ دیکھیں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو، اللہ تعالی ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اسلام چونکہ سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، اس لیے یہاں پر انسان کا سوبھاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے ہوئے دیکھے گا تو وہ دوسروں کو بتانے نہیں جائے گا کہ آؤ دیکھو کہ میری بیوی ایسا کر رہی ہے اور گواہ بنو، نہیں جائے گا نا دکھانے کے لیے کسی کو۔ تو اسی لیے اسلام نے لعان کی شکل میں کیا رکھا ہے کہ 4 بار شوہر گواہی دے گا کورٹ میں جا کر کے کہ وہ اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اس بات میں سچا ہے۔ 5ویں بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو لعان کا لفظ اسی لعنت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عورت بھی کہے گی 4 مرتبہ کہ میرا شوہر اس دعوے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو لعان کب ہوتا ہے؟ جب کہ شوہر الزام لگا رہا ہے اور بیوی اس کو نہیں مان رہی ہے، تو کورٹ میں جا کر کے دونوں اپنا مسئلہ رکھیں گے، اور اسلامی کورٹ میں
شوہر سے کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ گواہی دے کر کے کہے کہ وہ اس دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت بھی کہے گی 4 مرتبہ کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر دونوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے الگ کر دیا جائے گا، اب پھر شادی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک سبب کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو رہی ہے، اور یہ لعان ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت حرام ٹھہرتی ہے وہ ہے دودھ۔ اگر کسی عورت کا پی لیتے ہیں تو دودھ پینے کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ٹھہر جاتی ہیں اس مرد کے اوپر جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اس کے دودھ پینے کی وجہ سے کتنی عورتیں حرام ٹھہرتی ہیں؟ وہی عورتیں حرام ٹھہرتی ہیں جن کا ذکر نسب میں ہوا ہے، یعنی ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، خالہ اور پھوپھی، یعنی دودھ شریک ماں، دودھ شریک بیٹی، دودھ شریک بہن، دودھ شریک بھانجی، دودھ شریک بھتیجی، اور دودھ شریک خالہ، اور دودھ شریک پھوپھی۔ تو اس کے دودھ پینے کی وجہ سے یہ ساری عورتیں حرام ہوں گی، لیکن اس کے بھائی کے اوپر یا اس کی بہن کے اوپر حرمت نہیں جائے گی، بلکہ اس کے اوپر یہ حرمت جائے گی، اور یہ 7 عورتیں حرام ٹھہریں گی دودھ پینے کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر سوتیلی ماں بھی حرام ٹھہرتی ہے، اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ساس جس سے کی بیٹی سے اس نے شادی کیا ہے، صرف اس کی بیٹی سے نکاح کر لینے کی وجہ سے ساس بھی حرام ٹھہرتی ہے، اس سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ 5ویں نمبر پر بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے بھی شادی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور بیوی کی بیٹی یعنی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کے پاس پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، تو وہ بیٹی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، لیکن یہ اس شرط پر ہے جب کہ بیوی سے وہ جسمانی تعلق قائم کر لے۔ تو اس طریقے سے بیوی کی بیٹی بھی حرام ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہوئیں جن سے شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ عورتیں حرام ہیں، بلکہ وقتی طور پر حرام ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں؟ اگر سبب دور ہو جائے تو حلال ہو جائیں گی، تو ان کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، ایک ساتھ جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی بیوی ہے اور سائی سے بھی شادی کر لے تو ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا۔ یہاں پر 4 جو بیوی کی بات کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ 4 بیوی رکھنا کوئی اللہ کا حکم ہے یا اس پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، ایسی بات نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ مرد کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن شرط بھی ہے۔ یہاں پر اللہ نے شرط بھی رکھا ہے۔ کیا شرط رکھا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف کرنا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ شادی ہو رہی ہے تو انصاف کرنا ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ تو انصاف کی شرط کے ساتھ دوسری شادی جائز ٹھہرتی ہے۔ تو ایک سے
زیادہ بیوی، 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا کوئی آدمی، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک عورت کسی کی بیوی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ عدت کے دوران بھی، یعنی شوہر مر گیا، عدت میں ہے، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزار رہی ہے، اسی بیچ میں شادی کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ یا عورت کو طلاق واقع ہو گئی، 3 مہینے کی عدت ہے، جب تک کہ عدت ختم نہیں ہوتی تب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عدت ختم ہو جاتی ہے تو شادی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو زنا کرنے والی ہے، جب تک کہ توبہ نہ کرے اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دی ہو، یہ بات ہم جان چکے ہیں، تو جب تک کہ عدت نہ ختم ہو جائے تب تک کہ 3 مرتبہ طلاق دے دے، 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 1 مرتبہ طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد طلاق دے دیا، 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، تو اب اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر اس کی کہیں دوسری جگہ پر شادی ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن پھر کوئی اختلاف ہو گیا اور طلاق واقع ہو جاتی ہے دوسرے شوہر سے، تو اب پہلے شوہر کی طرف وہ لوٹ سکتی ہے، لیکن حلالہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورت احرام کی حالت میں ہو، تو جب تک کہ احرام کی حالت میں ہے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر کی وہ عورت ہے جو مسلمان نہ ہو، تو غیر مسلم عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، سوائے اہل کتاب کے۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے ایک مسلمان کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن مسلم عورت کی شادی کسی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اہل کتاب سے ہو، کافر، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان عورت کی شادی کسی غیر مسلم سے جائز نہیں۔ تو چلیے سوالات کے جواب دیجیے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ ونش بنے، جی بالکل۔ سکون ملتا ہے اس سے، بے حیائی سے حفاظت ہوتی ہے، عورت کی حفاظت ہوتی ہے، جی بالکل حفاظت ہوتی ہے، جی۔ اچھا، نکاح کے اسلام میں صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں ہم نے بتایا، کوئی ایک شرط بتائیے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ہم نے 4 شرطیں بتایا، کوئی ایک شرط بتائیے۔ ولی کا ہونا، جی بالکل، اور 2 گواہ ہونا، شوہر بیوی کی رضامندی ہونا، جی، اور شوہر بیوی کی تعین بھی ہونا۔ سب سے اہم چیز ہے کہ عورت کے لیے ولی کا ہونا۔ اچھا، مرد کے لیے بھی ولی کا ہونا شرط ہے؟ نہیں، مرد کے لیے شرط نہیں، مرد کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں۔ مرد اپنی شادی خود کر سکتا ہے، اس کے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ پہ چونکہ اس کا باپ ہے تو وہ لڑکی دیکھے گا، وہ بات کہے گا، آگے بڑھے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لڑکے کے لیے ولی کی شرط نہیں ہوتی ہے، بلکہ لڑکی کے لیے ولی کی شرط ہوتی ہے، بچی کے لیے ولی کی شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، نسب کی وجہ سے کتنی عورتیں حرام ہوتی ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی؟ 7 عورتیں ہیں۔ ماں،
بیٹی, بہن, بھانجی, بھتیجی, خالہ, پھوپھی. ہاں بہت اچھا, ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا لعان کیا ہے؟ ہم نے آج سنا ہے لعان. کیا ہے لعان؟ لعان کیا ہے؟ لعان کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ جو ہسبینڈ کسی اپنی وائف کو کسی کے ساتھ غلط سمت کرتے ہوئے دیکھا. جی جی جی, تو بالکل. اچھا یہاں پر لعان کا حکم کیوں رکھا گیا ہے؟ یعنی لعان کا فیصلہ کیوں ہے یہاں پر؟ یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھتا ہے یا کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو کورٹ میں جب تک کہ 4 گواہ پیش نہ کرے تب تک کہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی, ہے نا؟ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا کسی عورت کو کوئی کسی مرد کو دیکھتا ہے کسی عورت کے ساتھ یا کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ کوئی دیکھتا ہے تو جب تک کہ 4 گواہ نہ پیش کرے کورٹ میں اس کو نہیں مانا جائے گا اور اسی کو سزا ملے گی عزت کی حفاظت کے لیے. لیکن یہاں لعان کا مسئلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر کسی دوسرے کے ساتھ دیکھے تو انسان کی غیرت برداشت ہی نہیں کرے گی کہ 4 گواہ لے کر کے آ کر کے دکھائے اس کو. نہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا 4 آدمی کو دکھائے. اسی لیے اسلام نے 4 گواہی رکھی ہے 4 انسان کے دیکھنے کی جگہ پر کہ خود وہی گواہی دے گا 4 مرتبہ کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کی میرے اوپر لعنت ہو. اچھا, کیا دودھ پینے کی وجہ سے بھی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ جی, دودھ پینے کی وجہ سے بھی عورتیں حرام ہوتی ہیں. اچھا, بیوی کی موجودگی میں کیا سالی سے شادی ہو سکتی ہے؟ بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. حرام ہے, ناجائز ہے. ناجائز ہے جی, ناجائز ہے, حرام ہے. اور اگر کسی نے کیا تو ایسے انسان کو جلد سے جلد اس عمل سے روکنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے اللہ کی غیرت کو چیلنج دیا ہوا ہے. اچھا, کیا غیر مسلم مرد سے مسلم عورت کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں. حرام ہے, جائز نہیں, کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے. جی, اب چلیں سیرت کی طرف چلتے ہیں. سیرت میں صلح حدیبیہ کے بارے میں اور فتح مکہ کے بارے میں جانیں گے. پچھلے ہفتہ ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں جانا تھا اور بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور اس میں کیا ہوا تھا. تو صلح حدیبیہ اصل میں یہ امن کا ایگریمنٹ تھا. صلح کہتے ہیں ایگریمنٹ کو, سندھی کو. تو یہ امن کی سندھی تھی, امن کا ایگریمنٹ تھا جو ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ میں طے ہوا تھا. اس میں کیا ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ہجرت کے 6 سال آپ کو خواہش ہوئی کہ آپ عمرہ کریں. تو 1400 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ گئے تھے تاکہ عمرہ کریں, لیکن مکہ کے لوگوں نے آپ کو صحابہ کے ساتھ روک دیا. 1400 کی تعداد تھی آپ کے ساتھ, اور اخیر میں سندھی ہوئی. اس سندھی میں سب سے اہم بات جو تھی جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ ہر سال جنگیں ہو رہی تھی. تو رضامندی ہوئی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی. قریش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے یہ ایگریمنٹ پاس کیا کہ ہمارے اور تمہارے بیچ 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی.
تو اس صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنہری موقع ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب دویپ میں، عرب کے پورے جزیرے میں ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچانا آسان ہو گیا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ قریش کی طرف سے بار بار حملہ ہوتا تھا تو اللہ کا پیغام دوسرے قبیلوں تک پہنچانا بہت مشکل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سندھی کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، الگ الگ قبیلے تھے، ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے، ان تک اپنے نمائندے بھیجے، اور بڑے بڑے بادشاہوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا، ان کو خط لکھا۔ ان میں سے بہت سارے بادشاہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو حقیقت میں یہ جو سندھی تھی 10 سال کے لیے، اس سندھی کی وجہ سے اسلام کا پیغام دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا، اور عرب کے قبیلوں نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا میسیج ہے ان کا، اور اس طریقے سے اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، لیکن مکہ فتح ہوا سندھی کے 2 ہی سال کے بعد۔ 10 سال کے لیے سندھی ہوئی تھی، لیکن 2 ہی سال کے بعد مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیتے ہیں۔ اس کا سندرب کیا تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں، قریش کے ساتھ سندھی جو ہوئی تھی نا، صلح جو ہوئی تھی نا، تو اس میں ایک بات تھی کہ مسلمانوں کے کچھ ایک قبیلہ نے مسلمانوں کا حلیف ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، اور ایک قبیلہ نے قریش کا اپنے آپ کو حلیف بنا لیا تھا۔ تو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ پہ قریش کے حلیف قبیلہ نے دھاوا بولا اور ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور اس میں قریش نے بھی ان کی مدد کی۔ تو یہاں پر وعدہ خلافی ہوئی، ہمارے بیچ سندھی ہے، اور ہمارا جو حلیف ہے، ہمارا جو ساتھ دینے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ سندھی کر چکا ہے، تو اس کے اوپر تم حملہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حملہ کیا اور 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اس ظلم کا جواب دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے سرداروں کو پتہ چلا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کسی کو بھی تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ چنانچہ نہایت ہی امن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کے بعد خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا ویوہار کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں اور شریف انسان ہیں، اس لیے ہم آپ سے اچھی ہی چیز کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ 21 سال کے دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو ستایا ہے، صحابہ کرام کا جینا دو بھر کیا ہے، کتنے صحابہ کو قتل کیا ہے، لیکن آج اسی دھرتی سے نکالے گئے تھے، اسی دھرتی پر کنٹرول پا لیتے ہیں، اسی مکہ کو فتح پا لیتے ہیں، تو سارے ظالموں کو معاف کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا سارا قانون یہی کہتا تھا کہ ان ظالموں کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ نے کہا اپنی آخری کتاب میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی عام معافی کی گھوشنا کرتے ہیں، ساروجنک گھوشنا کرتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ اس معافی کا کیا اثر ہوا؟ اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جماعت کے جماعت، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور وہ مکہ والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، سمجھ جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے بائیکاٹ کیا، جن کو ٹارچر کیا، جن کو پریشان کیا، یہ ہمارے شبھ چنتک تھے، ہمارے لیے یہ سوچتے رہے، ہمارے لیے محنت کرتے رہے، ہمارے لیے پتھر کھاتے رہے، اور ہمارے لیے انہوں نے پریشانیاں برداشت کی، اس لیے وہ سب کے سب اسلام کو گلے لگا لیتے ہیں، اور اسلام کو گلے ہی نہیں لگاتے بلکہ اسلام کو لے کر کے دنیا کے کونے میں پھیل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیالوتا کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امن کا پیغام انسانوں تک پہنچایا تھا۔ تو چلیے بتائیے، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ امن کا ایگریمنٹ، امن کے لیے ایگریمنٹ۔ بہت اچھا جواب ہے، امن کے لیے ایگریمنٹ۔ 10 سال کے لیے جنگ ہمارے اور قریش کے بیچ بند رہے گی، اس کے لیے ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، فتح مکہ کیا ہے؟ فتح مکہ کیا ہے؟ فتح مکہ کیا ہے؟ اس کو فتح مکہ کو کیا بولتے ہیں؟ کیا ہے فتح مکہ؟ کیا مطلب اس کا؟ فتح مکہ کیا ہے؟ مکہ پہ فتح پانا کیا ہے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں؟ گویا کہ ابھی تک میں نے بولا تو ایسے ہی بولتا رہا، کسی نے نہیں سمجھا۔ بولیے، کسی نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ فتح مکہ کیا ہے؟ دوبارہ بولوں؟ بولیے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو۔ جی، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ فتح مکہ کیا ہے؟ ہاں چلیں، فتح مکہ جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں سندھی ہوتی ہے کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے سندھی ہوتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی۔ لیکن کیا کیا قریش نے؟ قریش کا جو حلیف تھا، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کے 20 آدمی کو قتل کر دیا۔ جب سندھی ہے تو آپ قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے اندر ہی قریش پہ حملہ کیا، اور 10,000 کی تعداد تھی۔ مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے غلط کیا ہے، کہ مسلمانوں کے حلیف کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے باضابطہ ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا تاکہ منا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو قریش کا لیڈر تھا اس کی بات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا، اور مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کی تعداد میں، اور مکہ کو فتح پا لیا۔ لیکن فتح پانے کے بعد سبوں کی عام معافی کا اعلان کیا۔ اسی کو کہتے ہیں فتح مکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مکہ فتح ہونا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور خون کے پیاسوں کی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اسی مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اور 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہیں تو کسی کا خون نہیں بہاتے ہیں، سب کی جان کی معافی کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے شعب چنتک تھے۔
سمجھ میں آیا؟ یہ ہے فتح مکہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال کے قریش جو دشمن تھے، ان دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کیا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اب چلتے ہیں اخلاق کی طرف۔ اخلاق میں سب سے پہلے ہم جانیں گے ایمان کی چاشنی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ مٹھاس پانے کے لیے 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کی نظر میں دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلہ میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنی بیوی، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی انسان سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ ایک محبت ہوتی ہے دنیا کے لیے، جیسے میں فلاں سے تعلق بناؤں تاکہ مصیبت میں یا پریشانی میں کام آئے، یا کبھی ضرورت پڑے تو ہمارا ساتھ دے، تو یہ دنیا کے لیے محبت ہے۔ دین کے لیے محبت ہے، فلاں آدمی کے اندر دین ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں آدمی اچھا انسان ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اچھی سنگت میں رہتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو یہ دین کے لیے محبت ہے۔ تو یہ بھی کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ایمان کی مٹھاس پاتا ہے کہ کسی بھی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دوست بنائیں، اللہ کے لیے فرینڈ بنائیں۔ تیسرے نمبر پر وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ مومن ہونے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد، ایمان پر آنے کے بعد ایمان سے پھرنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی مجھے آگ میں ڈالے تو میں کیا خوشی سے کود جاؤں گا؟ جیسے میں آگ میں ڈالا جانا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی ہم ایمان کے بعد کفر میں جانے کو ناپسند کریں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر آ جاتی ہیں نا تو اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ جس کے اندر 3 خوبیاں آ جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ کون کون سی خوبی؟ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر کسی انسان سے محبت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرے نمبر پر کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ 3 خوبیاں اگر کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں نا تو اس نے ایمان کی مٹھاس پا لیا۔ پہلی خوبی کیا ہوئی؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری خوبی، کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ تیسری خوبی کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جو 3 خوبیاں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی نا تو عجیب طریقے سے اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔
دوسری حدیث سنتے ہیں اخلاق کے بارے میں، اور وہ ہے حیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، لجہ تو بھلائی ہی لاتی ہے، حیا تو خیر ہی لاتی ہے، حیا تو اچھائی ہی لاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حیا کا پیکر ہے، اس کی زندگی میں حیا ہے، اس کے اندر لجہ ہے، تو لجہ اچھی خوبی ہوتی ہے، لجہ بہتر عادت ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ پچھلی نبوت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جو لوگوں کو ملی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو، جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ یعنی اگر تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، لجہ نکل جائے، شرم نکل جائے تو جو چاہو کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو انسان نرلج ہو جاتا ہے، جو انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر تم حیا نہیں کرتے ہو تو جو چاہو کرو۔ حیا نکل گئی تو کچھ بھی کر سکتا ہے ایک انسان، بہت پتے کی بات ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو حیا کا پیکر خود کو بنانا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ نہیں پوچھنا ہے تو جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔